بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ میں دو شریکوں کا تیسرا ہوں جب کہ ان میں سے ایک شریک دوسرے سے خیانت نہ کرے. جب وہ خیانت کرے تو میں پھر بیچ میں سے نکل جاتا ہوں. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دو آپس میں معاملہ کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے، ان کو اختیار ہوتا ہے جب تک کہ جدا نہ ہو جائے. اور پھر اگر وہ اپنی خرید و فروخت میں سچ بولیں اور خوب معاملے کو کھول کر کریں تو ان کی بیع کے اندر خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے. اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور چھپائیں بات کو تو پھر ان کی برکت سلب کر لی جاتی ہے. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کاروبار میں اللہ کے نام کا ایک حصہ رکھ دیا کہ جیسے شریک کو، پارٹنر کو نفع میں سے ایک حصہ دیا جاتا ہے تو ایسے ہم اللہ کے نام پہ ایک حصہ دیں گے. تو اس لیے تاکہ ہمارا کاروبار جو ہے نا پھولے پھلے، اس کے اندر خوب برکت ہو جائے، فروغ ہو جائے اس کو. تو ہر آدمی کو چاہیے ہوتی ہے، بزنس کاروبار اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر بڑھاوا ہو، اضافہ ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب دو آدمی آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، شرکت کر لیتے ہیں، پارٹنرشپ جسے کہتے ہیں، تو یہ برکت کا باعث ہے. بذات خود یہ برکت کا باعث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرکت اصل میں ایک دوسرے کو اپنے قسمت میں حصے دار بنانا. یعنی کیا معلوم کہ رزق کس کی وجہ سے آئے گا، اور جب اس کی ایک کے لیے آئے گا تو دوسرے کا بھی کام بن جائے گا ساتھ. تو فرمایا کہ جب پارٹنر بنا لیتے ہو تو اللہ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے. انا ثالث الشریکین، گویا کہ اللہ خود فرماتے ہیں میں تیسرا پارٹنر میں ہوں، بغیر کسی نفع کے تقاضے کے. یعنی ایسا بزنس، ایسا پارٹنر ہے جو نفع نہیں مانگتا آپ سے، لیکن صرف ایک شرط ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ ہو. جب تک دونوں شریک ایک دوسرے کے ساتھ دیانت داری کے اصولوں پر چلتے رہتے ہیں تو تیسرا فریق اللہ تعالیٰ ہے. اور جس کاروبار میں، جس بزنس میں شرکت اللہ تعالیٰ کی ہو تو کیا اس میں نقصان ہوگا، اس میں پریشانی آئے گی، اس میں مصیبت آئے گی؟ نہیں. مسئلہ جب بگڑتا ہے جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں اونچ نیچ شروع کر دیتے ہیں. فَإِذَا خَانَهُ أَحَدُهُمَا خَرَجْتُ مِن بَيْنِهِمَا. جب کوئی خیانت کرتا ہے، اور شیطان خیانت کرواتا کیسے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایسا کر رہا ہے، اس کی کوئی مبہم سے چیزیں لے کر اس کے سامنے لے آتا ہے، لہذا تو بھی کر. ایسا نہ ہو کہ وہ سارا کچھ لے جائے اور تو پیچھے رہ جائے. تو کاروبار کی، شرکت کی برکت اٹھ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے دوسری چیز یہ فرمائی کہ جب بھی آپس میں کوئی معاملات، سادہ معاملات بھی ہوں، لین دین کے معاملات ہوں، تو اس میں خوب کھول کر کام کرو. جو بات ہے اس کو بیان کر دو کہ یوں ہے،
اب اس کے بعد اگلا بندہ چیز لینا چاہے لے، نہیں لینا چاہتا نہیں لے. سچ بولے انسان. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین. سچا تاجر، امانت دار تاجر، کیونکہ تجارت میں سچ ذرا مشکل کام ہے، اس لیے اس کا درجہ بھی بہت بڑا ہے. مع النبیین والصدیقین، نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. یعنی 14ویں صدی کا آدمی، 15ویں صدی کا آدمی ہے اور صرف تجارت میں سچائی اس نے اور امانت داری کو قائم رکھا ہوا ہے. اس کا انعام کتنا بڑا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس کا حشر ہو رہا ہے. تو جو آدمی تجارت میں سچ بولتا ہے اور میں اس کی تجارت میں برکت دے دی جاتی ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے، چھپاتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان اپنا کرتا ہے. محقت برکت بیعہ ما، تو اس کی جو خرید و فروخت کی برکت ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے. یعنی ممکن ہے کہ اس کو نفع زیادہ مل گیا، یعنی ویسے چیز اگر وہ کھول کر بیچتا تو شاید 100 روپے کی بکتی، اب اس نے 2 نمبری کر کے ہیرا پھیری کر کے نکال دی تو 150 کی نکل گئی، تو 50 روپے بہت نفع آ گیا. لیکن یہ 50 روپے جائیں گے کہیں ایسے ہی، ایزی کم ایزی گو، جیسے آئے ویسے ہی جائیں گے. برکت یہ ہوتی ہے کہ جتنا مال بھی اللہ نے انسان کو دیا، تھوڑا ہی دیا ہے، لیکن وہ ایسی جگہوں پر لگتا ہے جہاں لگاتے ہوئے اس کو سکون ہوتا ہے کہ اچھی جگہ لگ گیا. اور جو بے برکتہ پیسہ ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی جاتا ہے، ایسی جگہوں پر لگتا ہے جہاں انسان لگانا نہیں چاہتا، اور لگانے کے پچھتاوا ہی رہتا ہے کہ یہاں لگا کے میں نے اچھا نہیں کیا. تو برکت اللہ سے مانگنی چاہیے، کثرت نہیں. الہاکم التکاثر، کثرت سے انسان غافل ہو جاتا ہے کہ میں زیادہ پیسے اکٹھا کر لوں. نہیں، اللہ سے مانگے یا اللہ جتنا بھی ہو برکت والا ہو، وہ سکون والا بھی ہوگا اور ہماری زندگی کو راحت سے اور سکون سے بھر دے گا. اسی سے جڑتا ہوا یہ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک کاروبار ہوتا ہے گھر میں، مثلا باپ نے ایک کاروبار کیا، اس کے بعد کاروبار چلا، بیٹا شریک ہو گیا آ کر، پھر دوسرا بیٹا آ گیا، اور تیسرا اسکول میں کہیں پڑھ رہا ہے، چوتھا کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، پانچواں کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، پانچواں کسی اور دھندے میں ہے. تو اس طریقے سے کام چلتا رہا، پھولتا رہا. اس میں سے کچھ نہ کچھ چیزیں آتی رہیں، جاتی رہیں. اب باپ کی زندگی میں بسا اوقات، ورنہ باپ کے جانے کے بعد یہ جتنے پیچھے لوگ ہوتے ہیں یہ سب آپس میں دستوں گریباں ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے میرا اتنا ہے، کوئی کہتا ہے میرا اتنا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اصل محنت کی، وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے تمہیں سپورٹ کیا، میں نے یوں کیا، میں نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا. تو اس طریقے کا ہر بندہ اپنی کچھ دلیلیں لے کر آ جاتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں. بھائی آپس میں، باپ بیٹا آپس میں، چچا بھتیجا آپس میں، یہ مختلف قسم کے ہمارے سامنے صورتحال آتی رہتی ہیں، خود ہم ان سے گزرتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ فطری چیز ہے کہ ایسی ہونا چاہیے؟ نہیں، ایسی تو نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ شروع ہی سے ہم لوگ اپنے معاملات کو صاف نہیں کرتے، ابہام رکھتے ہیں. یعنی بس اوپر سے ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے، کھولتے نہیں ہیں بات کو. اور بات کو کھولتے وقت ہمیں لحاظ آڑے آ جاتا ہے، شرم. اور ایک شرم وہ ہوتی ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، اور ایک شرم وہ ہوتی ہے جہنم میں لے جاتی ہے. یہ شرم وہ والی شرم ہے جو دنیا میں بھی زندگی کو جہنم بناتی ہے، تلخی پیدا کرتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کا اچھا نتیجہ کوئی متوقع نہیں ہے. تو اس شرم کو ختم کرنا چاہیے اور اس کا حل شروع ہی سے بٹھانا چاہیے کہ کاروبار کس کا ہے، بیٹا کاروبار میں کس حیثیت سے شریک ہو رہا ہے. ایک بھائی شریک ہو رہا ہے تو دوسرے کا کیا درجہ ہے، پھر دوسرا شریک ہو رہا ہے تیسرے کا کیا ہے. یہ ملازم کے طور پر آ رہا ہے تو اس کی تنخواہ طے ہونی چاہیے، اور اگر یہ بزنس پارٹنر کے طور پر آ رہا ہے تو پھر اس کا شیئر طے ہونا چاہیے. اور اگر یہ ویسے کاروبار سیکھنے کے لیے آ رہا ہے تو پھر بھی اس کو واضح ہونا چاہیے کہ میں کیوں آ رہا ہوں، تاکہ کل کو اس کا کوئی دعویٰ نہ بنے. اور اگر دعویٰ بنے تو اس کو پتا ہو کہ میرا یہ دعویٰ ہے. آپ یا بھائی یا جو بھی دوسرا پارٹنر جو ہوتا ہے وہ اسے محنت تو ایسے کرواتا ہے جیسے بزنس پارٹنر ہے، وہ اپنا کاروبار سمجھ کے کر رہا ہے، اور کل کو کہتا ہے کاروبار تو میرا تھا. بہرحال یہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، پہلو ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں جا کر تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. کیونکہ پیسہ تو پیسہ ہے، تو اس لیے شروع ہی سے معاملات کو واضح کر لینا چاہیے. اسی لیے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں سب سے بڑی جو آیت رحمت ہے وہ کیا ہے، خیر خواہی والی آیت کون سی ہے. مختلف لوگوں کے مختلف آراء ہیں،
لیکن فرمانے کہ میرے خیال میں وہ آیت مداینہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی لمبی آیت ہے، تیسرے پارے میں آتی ہے. اس میں سورہ بقرہ کے 1-2 رکوع ختم ہونے سے پہلے، تو اس کا ترجمہ بھی پڑھ لینا چاہیے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے معاملات کو صاف رکھو. تمہیں اگر کسی سے کوئی لین دین ہے، کچھ لیا دیا معاملہ کیا ہے، تو اس کو لکھ لو. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا. کیا ایمان والو چاہے تمہارا چھوٹا سا معاملہ بھی ہو اس کو بھی لکھ لیا کرو. تو لکھنے سے مراد یہ ہے کہ ایسا اس کا بندوبست کرو کہ کل کو تمہیں پریشانی نہ ہو. تو یہی اصول جو ہے نا ہمیں لگانا چاہیے اپنے کاروبار کے اندر بھی اور اپنے بہت سے گھریلو معاملات کے اندر بھی. جیسے بہو کو زیور دے دیا، اب کس حیثیت میں دیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کی زکوٰۃ ساس سسر نے دینی ہے یا بہو نے دینی ہے یا بیٹے نے دینی ہے، یہ کوئی واضح نہیں ہے. وہ سال گزر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ دے رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ دے رہے ہیں، اور سال سے سونے کی زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ ابہام ہے جو معاملات کا، اس کو ختم کرنا چاہیے. معاملہ واضح ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی کھری بات